اوشن नामी रेस्टोरेंट नीली और सफ़ेद रंगों में इस्तवार किया गया था। बरामदे की मेज़ें लोगों से पुर थीं, गुफ्तगू, कहकहे, नाश्ता और कॉफ़ी की महक। अंदर का हॉल भी तकरीबन भरा हुआ था। हर रोज़ की तरह उसके आते ही इधर उधर जाते अमले ने उसे जहाँ देखा वहीं रुक के सलाम किया। बारिश आने वाली है, मज़ीद मेहमानों को लॉन में मत बिठाओ। गुज़रते हुए उसने किसी को रोका और 15-20 मिनट तक जो भी लॉन में बैठा हो उसको बहुत अदब के साथ बरामदे में मूव होने के लिए कह दो। फिर एक वेटर को रोका, 2 उंगलियों से करीब आने की हिदायत दी। वो मुअद्दब सा चला आया। इस कटलरी को यहाँ से उठाओ, तहक्कुम से एक मेज़ की तरफ इशारा किया, और फारूक से कहो इसको वॉश करके बफ़ ड्राई करके भेजे। मुझे इतनी दूर से उस पे पानी के दाग नज़र आ रहे हैं। लहजा 2 टोक मगर नरम था। कह कि वह रुकी नहीं, हाई हील्स से चलती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ऊपर आके पहले ज़हीर के ऑफिस में झांका, वो वहाँ नहीं था। वो देर से आता था और जल्दी चला जाता था। खैर है, वो उसका इंतज़ार कर लेगी। फिर वो अपने ऑफिस में आई जहाँ साइका पानी की ठंडी बोतल और उसकी कॉफ़ी रख रही थी। थैंक्स साइका। वो मुस्कुरा के अपनी सीट की तरफ आई। उसका ऑफिस छोटा सा था। ऑफिस टेबल पे खिड़की से सीधी धूप पड़ती थी। वहाँ कैक्टस का नन्हा सा सफ़ेद गमला रखा था। शेल्डन, उसने मुस्कुरा के गमले की मिट्टी तक चेहरा झुका के उसे देखा। सीधा लंबा सा कैक्टस जिसका नाम उसने शेल्डन रखा था, वो उसे गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में बड़ा लगा था। मैम, साइका ने जाते जाते कहा, कोई कैफ जमाल आपसे मिलने आया है, भेजूं? हाँ, उसे भेजो। वो अपनी पावर सीट पे बैठी और कमर पीछे टिकाई। एक सुकून सा वजूद में भर गया। उसका ये आरामदा ऑफिस गर्दन मोड़ के खिड़की को देखा जो टेबल के साथ बाएं तरफ थी। खिड़की से नीचे नज़र आता रेस्टोरेंट का लॉन, फूल, पौधे, कोने में लगे घने दरख्त। ओशन उसकी वो जन्नत था जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था, और अब वो उसको मज़ीद फैलाने जा रही थी। लेकिन पहले उसे सिक्योरिटी गार्ड्स का इंटरव्यू करना था। उसने मोबाइल पे सफ़ूरा की चैट खोली और कॉफ़ी का घूंट भरते हुए उसका मैसेज दोबारा पढ़ा। वो अपनी कज़न कैफ जमाल की सिफारिश कर रही थी। वो ज़रूरतमंद था और काबिल भरोसा भी। सफ़ूरा ने तकरीबन दरख्वास्त के लहजे में लिखा था कि माला उसको जॉब दे दे। वो पिछले गार्ड्स की तरह जॉब छोड़ के नहीं जाएगा। इंटरव्यू भी एक फॉर्मेलिटी ही था। सफ़ूरा ने कह दिया तो बस कह दिया। सफ़ूरा बहुत सोशल और ताल्लुकात रखने वाली लड़की थी। किसी को मुलाजिम चाहिए या गार्ड, सफ़ूरा से सबसे पहले रब्ता किया जाता था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो कशमाला ने सर उठाया और कुछ कहने लगी, लेकिन नौवारिद को देख के रुक गई। आंखों में ताजुब उभरा। क्या नाम है आपका? तस्दीक चाहिए। मैं कैफ हूँ, कैफ जमाल। सामने खड़ा नौजवान रस्मी मुस्कुरा के बोला, आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए आए हैं? जी। उसने असबात में सर हिलाया। माला ने अचंभे से उसे देखा। उसके अब तक के रखे तमाम गार्ड्स करख्त चेहरे और मूँछों वाले होते थे। ये एक पढ़ा लिखा स्मार्ट सा नौजवान लगता था। हुलिया बेपरवाह सा था। बाल माथे पे कटे हुए और बलदार थे। उनको पीछे करने की जहमत नहीं की थी। चेहरे पे चंद दिन की बड़ी शेव थी। आंखें भूरी थी और रंगत खिलती हुई। जीन्स के ऊपर मटरी ग्रीन रंग की कॉलर शर्ट पहने हुए था। गिरबान के ऊपरी बटन खुले थे और नीचे से सफ़ेद शर्ट झांक रही थी। कफ भी एक तय मोड़े हुए थे। पैरों में जुराबों के बगैर सफ़ेद जॉगर्स थे जो नए लगते थे। उसके उस बेतरतीब से हुलिये में सिर्फ उसके जॉगर्स काबिल शताइश थे। मैं सफ़ूरा का कज़न हूँ, मुस्कुरा के बोला। वो मुस्कुराता था तो उसके बाएं गाल में डिंपल पड़ता था। उसके चेहरे में सबसे ज़्यादा पुरकशिश क्या था? उसके मुस्कुराने का अंदाज़ या उसकी भूरी आँखों की लंबी और मुड़ी हुई पलकें? तशरीफ़ रखिए। वो बैठ गया और एक फ़ाइल उसके सामने रखी। फिर गर्दन हिलाए बिना निगाहों से अतराफ़ का जायज़ा लिया। ऑफिस छोटा सा था। 3 दीवारें सफ़ेद थीं। चौथी दीवार पे जंगल के ऊंचे दरख्त पेंट किए गए थे। जगह जगह मनी प्लांट्स और इंडोर पौधों के गमले रखे थे। उनकी खुशबू
कॉफ़ी की महक में मक्स हो गई थी। सामने नीले लिबास में बैठी लड़की सर झुकाए उसकी फ़ाइल के सफ़े पलटा रही थी। चेहरे के दोनों अतराफ से निकलती लटें भी फ़ाइल पे झुकी थी। कानों में डायमंड टॉप्स दमक रहे थे। कशमाला ने फ़ाइल बंद कर दी, फिर चेहरा उठा के उसे देखा। वो अपनी मुड़ी हुई पलकों वाली आंखों से बगौर उसे देख रहा था। कुछ था उस नौजवान के बारे में जो इस जॉब इंटरव्यू से मुताबिकत नहीं रखता था, कुछ गैर फितरी सा। वो समझ नहीं पाई। आपने सिर्फ 2 माह एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म में काम किया है, वो काम क्यों छोड़ा? मैं एक सियासतदान के सिक्योरिटी स्क्वाड में शामिल था। बतौर पर्सनल बॉडीगार्ड टाइमिंग मुश्किल थी। मैं साथ साथ अपने बिजनेस प्लान पे भी काम कर रहा था। 2 चीज़ें मैनेज करना मुश्किल था। किस चीज़ का बिजनेस कर रहे थे आप? वो सीट पे टेक लगाए सपाट अंदाज में पूछ रही थी। जूड़े से निकली 2 लटें उसके चेहरे के दोनों अतराफ को छू रही थीं। मैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हूँ। हम दोस्तों ने एक वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी कंपनी बनाई थी जिसमें हम बहुत सी सर्विसेज मुहैया करते थे, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। हल्के से कंधे उचकाए। मैंने बाहर से बहुत कीमती इक्विपमेंट मंगवा लिया था जिसकी वजह से मैं शदीद कर्ज़ों में घिरा हुआ हूँ और वही कर्ज़े उतारने के लिए जॉब करना चाहता हूँ। वो संजीदगी से उसके सवालात का जवाब दे रहा था। कितना कर्ज़ा है आप पे? इतना कि इस जॉब से चंद माह में उतार लूँगा। कदरे तवक्कुफ़ से बोला, आपको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए या बॉडीगार्ड? दोनों। वो संजीदा थी। मगर आप खुद को मेरा ड्राइवर कहेंगे। सुबह मुझे रेस्टोरेंट ड्रॉप करेंगे, शाम को यहाँ से पिक करेंगे और रात मेरे घर ड्यूटी देंगे। जब तक मैं रेस्टोरेंट में होती हूँ मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। आप घर जाके आराम या काम वगैरह कर सकते हैं। मुझे खुद को ड्राइवर कहना है? वो जैसे समझा नहीं था। कशमाला ने गैर आरामदेह अंदाज में पहलू बदला। मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रहती हूँ। बॉडीगार्ड के लफ्ज़ से वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। क्या उनको नहीं मालूम कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं? वो उनकी आंखों में झांक के बोला। उसने नफ़ी में सर हिलाया। वैसे नेचर ऑफ थ्रेट क्या है? कशमाला ने जवाब नहीं दिया। वो गर्दन मोड़ के खिड़की के बाहर देखने लगी। आसमान अंधेर होता जा रहा था। वक्फे वक्फे से बादल गरज रहे थे। कैफ ने खंखार की वजाहत करनी चाहिए। नेचर ऑफ थ्रेट यानी? मुझे मालूम है नेचर ऑफ थ्रेट क्या होता है, मगर मैं अभी इस बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझती। हिफाजत करने के लिए ये ज़रूरी है कि मुझे खतरे की नौइयत का इल्म हो, और अगर इल्म ना हो तो? उसने सब्ज़ आँखें घुमा के कैफ को देखा। कैफ ने गहरी सांस लेकर हल्के से कंधा उचकाए। मैं तब भी आपकी हिफाजत करूँगा। मैंने सफूरा से वादा किया है। मैं अपनी जॉब में बहुत अच्छा हूँ, आप बेफिक्र रहें। वो हल्का सा मुस्कुराया। वो वाकई उसके गुज़िश्ता गार्ड से मुख्तलिफ था, लेकिन अच्छा था। उसके बात करने के अंदाज में एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ था। उसके तनी आसाब ढीले पड़ने लगे। मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, वो बोली तो उसकी आवाज़ हल्की थी। उसने भरोसा करने का फ़ैसला कर लिया था। आखिर वो सफूरा का कज़न था। सिर्फ लगता है या किसी को देखा भी है? वो चौंका। देखा नहीं है, लेकिन वो सबूत छोड़ जाता है। वो मेरे घर में दाखिल होता है और चीज़ें छेड़ के चला जाता है। सीसीटीवी में नज़र नहीं आया? कशमाला ने नफ़ी में सर हिलाया। मोमानी उनके खिलाफ हैं। सिर्फ गेट पे सीसीटीवी लगा हुआ है, बाकी घर में वो लगवानी नहीं देती। उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। आपने खुफिया कैमरे लगवाने का नहीं सोचा? मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के साथ रहूं और उसके पीठ पीछे छुप के कुछ ऐसा करूं जो उसको नहीं पसंद, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें मालूम हो कि मुझे कोई मसला है, ख़ानदान में बातें होंगी। आपकी किसी से दुश्मनी है? वो सोचते हुए पूछ रहा था। वो उदासी से मुस्कुरा दी। मैं एक इंतहाई बेज़र इंसान हूँ कैफ। मैं सिर्फ काम करती हूँ और कुछ नहीं। किसी को मुझसे क्या मसला हो सकता है? वो खामोशी से उसे देखे गया। जहन के पर्दे पे वो फ़ोटो एल्बम आ गया और छठे सफ़े पे रखी तस्वीर। आपको खुद क्या लगता है कोई आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? कशमाला ने कंधे उचकाए। शायद मुझे मारने के लिए, लेकिन अभी तक मारा नहीं है। वो उसकी बात पे चौंके। कैफ अपनी जगह से उठा और हाथ बढ़ा के खिड़की के पट खोल दिए।
پھر باہر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ روز اس کھڑکی میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں، سامنے ایک کمرشل مارکیٹ ہے، اس کی کسی بھی عمارت کی کھڑکی سے آپ کو شوٹ کرنا بہت آسان ہے۔ اگر میں ہوتا تو 100ویں عمارت کا انتخاب کرتا۔ اشارہ کر کے ایک عمارت دکھائی۔ آپ وقت کی پابند ہیں، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے کھڑے بات جاری رکھی۔ روز فکس ٹائم پہ ریسٹورنٹ پہنچتی ہیں، یہ مجھے اسٹاف نے بتایا ہے۔ کوئی آپ کا تعاقب 2 دن تک کر لے تو اسے معلوم ہوگا کہ آپ کب اور کہاں ہوتی ہیں۔ راستے میں کہیں بھی آپ کو شوٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے میز پہ رکھی کافی کا مگ اٹھایا۔ کپ میں 2 گھونٹ بچے ہوئے تھے۔ کپ نیچے سے پکڑ کے اونچا کیا۔ یہاں کسی بھی ویٹر یا اسٹاف کو چند پیسے دے کر آپ کی کافی میں کچھ ملایا جا سکتا ہے۔ ویسے میں ہوتا تو کافی میں زہر نہ ملاتا، کیونکہ آپ آخری گھونٹ بچانے کی عادی ہیں۔ میں یہاں زہر ملاتا۔ اس نے انگلی سے کپ کے دہانے کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کی لپسٹک کا نشان لگا تھا۔ پھر کپ رکھا اور کرسی پہ واپس بیٹھا۔ آپ کو مارنا بہت آسان ہے، میرا نہیں خیال وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ وہ بس اس کو دیکھ رہی تھی، بنا پلک جھپکے اس کے تاثرات دیکھ کے کیف کھنکھارا۔ میں صرف بتا رہا تھا تھیوری میں۔ کشمالہ نے جھنجھڑی لے کر سر جھٹکا۔ اف۔ پھر لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا، آپ کے خیال میں کوئی مجھے اسٹاک کیوں کر رہا ہے؟ ظاہر ہے آپ کو ڈرانے کے لیے، اور ڈرانے والے کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے۔ جس دن آپ اس کی غذا روک دیں گی وہ کمزور پڑ جائے گا۔ پھر مسکرایا۔ کیا میں ہائر کر لیا گیا ہوں؟ ہائر ہونے کا فیصلہ آپ خود کریں گے۔ میرے پاس گارڈز زیادہ دیر نہیں رہتے، اس لیے میں ہر آنے والے کو رکھ لیتی ہوں۔ کچھ دن بعد یا آپ جاب چھوڑ جائیں گے یا موجود رہیں گے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں کسی کو کام میں کوتاہی کی وجہ سے کبھی فائر نہیں کرتی۔ میں لوگوں کو چانس دیتی ہوں، کام سکھاتی ہوں، لیکن اگر وہ مجھ سے جھوٹ بولے، میری پیٹھ پیچھے مجھ سے چھپا کے کچھ کرے یا کسی بھی طرح مجھے دھوکہ دے تو میں ان کو اپنے کام اور زندگی سے بالکل الگ کر دیتی ہوں۔ اس کے بعد وہ جتنی معافی مانگ لیں میں انہیں واپس نہیں لیتی۔ اس نے دیکھا کیف کے چہرے پہ ایک سایہ سا گزرا ہے، لیکن بظاہر وہ مسکراتا رہا۔ یعنی آپ کو ناراض کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک دفعہ ناراض ہو جائیں تو منانا مشکل ہے۔ مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ کیف نے بظاہر مسکراتے ہوئے تھوک نگلا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ اسے بتا سکتا تھا کہ وہ وہاں کیوں آیا ہے۔ وہ اسے بتا سکتا تھا کہ کسی کے پاس اس کی تصویر ہے، کوئی اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور یہ کہ اسے اندازہ ہے کہ کون اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا یقین نہیں کرے گی، کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ آپ کو مجھ سے کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر جیسے یاد آیا، آپ کے گارڈز بار بار جاب کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ جان جائیں گے۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، اسے ظہیر سے ملنا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ آفس سے باہر نکلے۔ وہ آگے بڑھ گئی اور وہ وہیں رک کے موبائل کے بٹن دبانے لگا۔ وائٹ ہیئر نام کی ایک چٹ نکالی۔ اس نے مجھے ہائر کر لیا ہے۔ یہ تو بہت آسان تھا۔ اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھی۔ ظہیر کا آفس ٹیرس کے دوسری جانب تھا۔ درمیان میں چند کرسیاں میزیں رکھی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ گئی اور صفورہ کو کال ملائی۔ میں نے تمہارے کزن کو ہائر کر لیا ہے۔ گردن اٹھا کے آسمان کو دیکھا۔ سیاہ بادل دور دور سے اس کے سر پہ اکٹھے ہو رہے تھے۔ لگتا تھا آج برس برس کے اوشن کو بہا لے جائیں گے۔ گڈ، صفورہ نے اپنی مخصوص انداز میں بولی۔ اچھا سنو، وہ کوئی غلطی کرے تو اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا جیسے باقی ملازمین کو کرتی ہو۔ میرا کزن ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانے دینا۔ اس کو بزنس کا شوق ہے، لیکن وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ تمہارے پاس نوکری کرتا رہے۔ اچھا مالا سنو، صفورہ رکی، توقف کیا۔ مالا ابھی تک گردن اٹھائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ آدھا ریسٹورنٹ اوپن ایئر تھا۔ بارش ان کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے سنا ہے ظہیر نے اوشن کو بیچ دیا ہے۔ بجلی زور کی چمکی این اس کے سر پہ۔ کیا؟ بادل اتنے زور سے گرجے کہ زمین دہل گئی۔
ایوب بتا رہا تھا کہ ظہیر نے کسی لبنانی فوڈ چین کو اوشن بیچ دیا ہے، اس نے تمہیں اعتماد میں نہیں لیا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی، اس پر بارش برسنے لگی جیسے اوپر سے کسی نے پانی کا تھال الٹ دیا ہو۔ وہ تیز چلتی ظہیر کی آفس میں داخل ہوئی، اس کی ہیلز گیلے نشانوں کی قطار اپنے پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی۔ ظہیر نے سر اٹھا کے دیکھا، مالا کے بال نم تھے اور چہرے پہ پانی کے قطرے تھے، آواز اونچی تھی۔ میں کیا سن رہی ہوں؟ ہتھیلیاں میز کے کنارے پہ رکھے وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے اوشن بیچ دیا ہے؟ غصہ نہیں تھا، بے یقینی تھی، حیرت تھی۔ آفس کی کھڑکی کے شیشے پہ تر بوندیں برس رہی تھی، گویا آسمان سے برستے پتھر ہوں اور ہر پتھر پہ کسی کا نام لکھا ہو۔ ظہیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گردن موڑ کے کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ ہاں، میں نے ایک لبنانی گروپ کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ وہ چند لمحے ہل نہیں سکی، نہ پلک جھپکی، نہ سانس لیا۔ اس کے ذہن نے بات کو جذب ہی نہیں کیا تھا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ میز سے ہاتھ ہٹائے سیدھی کھڑی ہوئی۔ میرے کچھ ذاتی مسئلے چل رہے ہیں، مجھے پیسے چاہیے تھے، سوری میں تمہیں پہلے نہیں بتا سکا۔ پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ساتھ ہی سناسا مردانہ آواز، باس آپ کا فون باہر گرا ہوا تھا، مسلسل بجے جا رہا ہے۔ کہنے والا خود ہی خاموش ہو گیا، آگے آیا اور میز پہ کشمالہ کا فون رکھ کے واپس ہو گیا۔ تم مجھے بتائے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اسی طرح ظہیر کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنا اسٹاف لانا ہے۔ مالا، میں ہر ایک کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، سب اپنا کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ قدرے جھنجھلایا۔ میں نے کہا نا مجھے پیسے چاہیے تھے، بہت ضروری۔ ظہیر تم مجھے بتائے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس کو لگا اسے سانس نہیں آ رہا۔ میں کر سکتا ہوں، میں ریسٹورنٹ کا مالک ہوں، ہمارے درمیان کبھی کوئی ایسی بات نہیں طے ہوئی تھی جس سے میرا یہ حق سلب ہو جائے۔ مالک؟ تم مالک ہو؟ ظہیر، میں نے یہ ریسٹورنٹ بنایا ہے تمہارے ساتھ اپنے انہی ہاتھوں سے، اور تم نے 1 منٹ میں اس کو بیچ دیا۔ اس نے خود کو بولتے سنا، اور تب کسی اڑتے تیر کی طرح ایک فکرہ ذہن میں پیوست ہو گیا۔ وہ اپنا اسٹاف لائیں گے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اور ہمارا اسٹاف، ہم سب جاب لیس ہو گئے ہیں؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ظہیر کے چہرے پہ ملال ہوئی۔ مالا، تم اتنی قابل، اتنی ٹیلنٹڈ ہو، تم کچھ بھی کر لو گی یار، میرا مسئلہ سمجھو۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ظہیر کے آفس سے نکلی تو ذہن شل تھا۔ اسے اپنے آفس تک جانے کے لیے ٹیرس عبور کرنا تھا۔ وہ قدم آگے بڑھنے لگی، زرد جوتے مزید گیلے ہو گئے تھے۔ اس نے ٹیرس کی دیوار پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ وال ٹائلز اس نے سلیکٹ کی تھی۔ گراس ٹرف کتنے ملی میٹر رکھنی ہے یہ اس نے طے کیا تھا۔ فال سیلنگ کا ڈیزائن، لائٹنگ کس طرز کی کرنی ہے، ریسٹورنٹ کا تھیم اور مینیو کیا ہوگا، یہ سب اس نے طے کیا تھا۔ ہر شے پہ ظہیر کا پیسہ اور کشمالہ مبین کے 5 سال لگے تھے۔ ایک دم قطروں کا رشتہ رک گیا۔ کشمالہ نے چونک کے گردن موڑی۔ پانی کی بوچھار کے پار وہ بھوری آنکھوں والا نوجوان بازو لمبا کر کے اس کے اوپر چھتری تانے ہوئے تھا۔ آپ بھیگ رہی ہیں؟ وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ چند ثانیے اس کا چہرہ تکتی رہی، پھر مڑ گئی۔ اب بھی ذہن کے اندر کوئی منظر جذب نہیں ہو رہا تھا۔ اسے جلد سے جلد کھلی فضا میں واپس جانا تھا، اوشن سے دور، ظہیر سے دور، اس سب سے دور۔ بارش شام تک وقفے سے برستی رہی۔ لگتا تھا کوئی بادل پھٹ گیا ہے یا شاید کسی کا دل تھا۔ وہ بتیاں بجھائے اندھیرے لاؤنج میں صوفے پہ لیٹی رہی۔ اس کا جوڑا ڈھیلا ہو چکا تھا اور رونے سے سارا مسکارا بہہ گیا تھا۔ ظہیر نے کب بیچا ریسٹورنٹ؟ اسے علم کیوں نہیں ہوا؟ یا شاید اسے علم ہو سکتا تھا۔ وارننگ سائن عرصے سے آ رہے تھے۔ چند ہفتے پہلے اوشن میں ظہیر کے کوئی لبنانی دوست آئے تھے۔ کم از کم ظہیر نے یہی کہا تھا کہ وہ اس کے دوست ہیں۔
وہ ان کے ساتھ ریسٹورنٹ میں نہیں بیٹھا، ساری جگہ گھما پھرا کے انہیں اپنی آفس میں لے کر بند ہو گیا۔ اور ہاں، اس نے سن رکھا تھا کہ ظہیر کی بیوی کا اصرار ہے وہ دونوں اس کے ماں باپ کے پاس آسٹریلیا شفٹ ہو جائیں۔ کوئی خاندانی مسئلے تھے۔ ظہیر نے اس سے پہلے بھی چند بڑے فیصلے مالا کو اعتماد میں لیے بغیر کیے تھے۔ اسے تب بھی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ کبھی اس پہ اعتبار نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی اس نے کیا۔ مالا باجی جانے مغرب ڈوبے کتنا وقت بیتا تھا جب ٹیرس کا دروازہ بجنے لگا۔ مومانی کی ملازمہ آئی تھی۔ وہ بدقت اٹھی، آنکھیں صاف کی، بال کانوں کے پیچھے عرصے اور دروازہ کھولا۔ نسرین کے ہاتھ میں کانچ کی پلیٹ تھی جس پہ چاکلیٹ براؤنیز رکھی تھی۔ یہ آپ کی مومانی نے بھجوائی ہیں۔ نیچے نگینہ آنٹی آئی ہوئی ہیں، اور ہاں، آپ کا فون آف ہے۔ آپ کی امی جی کی کال آئی تھی، پریشان تھیں، ان کو کال کر لیں۔ جلدی جلدی باتیں بتا کے وہ مڑی، پھر واپس پلٹی اور ٹیرس کی لائٹ تو جلا دیں۔ وہ چونکی، اس نے واقعی آج کوئی بتی نہیں جلائی تھی۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا، وقت کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا۔ براؤنیز کی پلیٹ اس نے سینٹر ٹیبل پہ رکھی اور خود وضو کرنے چلی گئی۔ قضا نماز ادا کی اور وہیں جائے نماز پہ زمین پہ بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ پھر سے گرنے لگے۔ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے اللہ تعالیٰ؟ میں لوگوں کے دل نہیں دکھاتی، زکوٰۃ ادا کرتی ہوں، صدقے دیتی ہوں، میں تو چیونٹیوں تک کو نہیں مارتی، پھر بھی میری جاب چلی گئی۔ اتنا بڑا سیٹ بیک۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن کیا دعا مانگے؟ میں اب کہاں سے شروع کروں دوبارہ؟ اسکوائر ون سے 5 سال میں نے اس شہر میں اوشین کو سیٹ کیا، اپنی ایک سوشل لائف بنائی، اور ایک ہی دن میں سب ملیا میٹ ہو گیا۔ نظریں اندھیر لاؤنج میں نصب بک شیلف تک اٹھیں۔ اوپر سے پتہ نہیں کون میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں کیا کروں اللہ تعالیٰ؟ وہ واپس صوفے پہ آ بیٹھی، روئی روئی آنکھیں میز پہ رکھی براؤنیز پہ جمی تھی۔ صبح تک وہ ایک بہت اچھی جاب کی مالک تھی۔ وہ ایک نیا بزنس پلان کرنے جا رہی تھی۔ اس کے پاس گھر جانے کا وقت بھی نہیں ہونا تھا۔ زندگی مصروف اور پر امید تھی۔ شام ہونے سے پہلے وہ جاب لیس تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھا۔ اس وقت وہ ہمیشہ ریسٹورنٹ میں ہوتی تھی۔ یہ گہما گہمی کا وقت ہوتا تھا، لیکن آج وہ واپس زیرو پہ پہنچ کے گھر بیٹھی تھی۔ وہ میٹھے کی شوقین نہیں تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ بیکری بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جن کو چاکلیٹ اور آئس کریم خوش کر دیتی تھی۔ ذرا سا میٹھا کھانے پہ بھی اسے پانی کا گھونٹ بھر کے اس کے ذائقے کو ختم کرنا پڑتا تھا، لیکن جہاں آج اتنا سب کچھ غلط ہو چکا تھا، وہاں براؤنیز ہی صحیح۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھا لیا اور بائٹ لی۔ میٹھی سی کرواہٹ منہ میں گھل گئی۔ پھر اس نے موبائل آن کیا۔ ماں کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے کال بیک کی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ماں نے اس کی آواز سے ہی کھل اٹھی۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ بس کام میں بزی تھی۔ تمہاری مومانی تو کہہ رہی تھی شاید سوئی پڑی ہو، آج بتیاں بھی نہیں جلائی۔ اف، لاہور تک بتا دیا انہوں نے کہ مالا نے بتی نہیں جلائی۔ میں کام کر رہی تھی ماں۔ وہ جھنجھلا گئی۔ ماں خاموش ہو گئی۔ تم نے ظہیر کو اپنا کوئی بزنس پلان دینا تھا، اس کا کیا بنا؟ اس کے حلق میں آنسو کا فندہ پڑ گیا۔ آواز آہستہ ہو گئی۔ آپ نے دعا مانگی تھی؟ ہاں بیٹی، میں نے دعا مانگی تھی وہ جو تمہارے حق میں ہو، بہتر ہو۔ اس نے سر کی آواز کے ساتھ گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی۔ اصل میں کام نہیں بنا، ظہیر انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ آواز کو نارمل بنانے کی کوشش کی، بلکہ وہ شاید باہر شفٹ ہونے کا سوچ رہا ہے، کہہ رہا تھا شاید ریسٹورنٹ بھی بیچ دے۔ وہ اتنی جلدی اتنی بڑی بات نہیں بتا سکتی تھی، اس میں ہمت نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے ماں خاموش ہو گئی۔ مالا، ان کی آواز ویسے ہی پرسکون تھی، اس نے تمہیں بتائے بغیر ریسٹورنٹ بیچ دیا ہے نا؟ مالا کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو گرنے لگے۔ اس نے بدقت لبوں پہ ہاتھ رکھ کے سسکی اندر رکی۔ کیسے پتہ چل جاتا تھا ماں کو ہر بات کا؟
اس کے اپنے مسئلے تھے ماہی، اس نے ماہی سے آنسو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ مسئلے کی ایسی کی تیسی، اور تم ایسے ہی نہ جاب چھوڑ دینا، ریسٹورنٹ کی 2-4 کھڑکیاں توڑ کے آنا، اور میں تو اس ظہیر کو پاکستان میں ایسا بدنام کروں گی تم دیکھنا۔ میرے ساتھ اس کے کچھ رشتہ دار ایڈ ہیں فیس بک پہ، یہ اپنے خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، میں بتا رہی ہوں۔ ماہی کفگیر گھما گھما کے کہہ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہیں ظہیر کا سر توڑ دی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی ماہی، میں پہلے ہی بہت تھکی ہوئی ہوں، وہ روحان سی ہو کے بولی۔ ماہی کچھ کہنے لگی، پھر بھویں اکٹھی ہوئی۔ تم کیک کھا رہی ہو؟ تمہیں کب سے میٹھا پسند ہو گیا؟ کیک نہیں ہے، براؤنیز ہے، وہ بھی تمہارے فیوریٹ بیکری کی، مومانی نے مہمانوں کے لیے منگوائی ہیں۔ کوئی نگینہ آنٹی آئی ہیں، اس نے آنسو رگڑ کے صاف کی اور براؤنی کی ایک اور بائٹ لی۔ ذہن دوسری طرف لگانا چاہا۔ ہماری کون سی رشتہ دار ہے نگینہ آنٹی؟ وہ دبئی والی ایزا کی شادی کے لیے آئی ہوں گی، مومانی کی کزن ہے، اور ہمارے بابا کی بھی دور کی کزن ہے، وہی جن کا بیٹا رائٹر ہے زیاد سلطان۔ اس کی کتاب کا نیو یارک ٹائمز نے ریویو بھی کیا تھا، میں اسے انسٹا پہ فالو کرتی ہوں۔ اچھا ہوگا، مجھے یاد نہیں، اس کی یادداشت میں کوئی زیاد سلطان نہیں تھا۔ اوہو، یاد کرو، سہیل کی شادی پہ ہم ان سے ملے تھے جب اس کمبخت پارلر والی نے میرے بال خراب کر دیے تھے۔ ماہی کا پسندیدہ لفظ کمبخت تھا۔ کوئی اچھا لگتا تو دیکھو کمبخت کتنا اچھا لگ رہا ہے، کوئی برا لگتا وہ ہے ہی کمبخت۔ ویسے مجھے پتہ ہے نگینہ آنٹی اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے آئی ہیں پاکستان، ایزا کی شادی تو صرف بہانہ ہے۔ تم کیسے کرتی ہو یہ ماہی؟ کینیڈا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کے تمہیں کیسے سارے پاکستان کی خبر مل جاتی ہیں؟ چلیے ویک ایک گاؤں نہیں ہے، تمہارے اسلام آباد سے بڑا ہے، جاؤ، میں تم سے بات نہیں کر رہی۔ اس نے فون بند کر دیا، اور مالا یہی چاہتی تھی، اسے کچھ وقت اکیلے درکار تھا۔ براؤنی ہاتھ میں لی وہ ٹیرس پہ آ گئی۔ اس نے ابھی تک وہاں کی بتی نہیں جلائی تھی، بالوں کا ڈھیلا جوڑا کھل گیا تھا اور اب وہ اس کے کندھوں پہ بکھرے تھے۔ ٹیرس گیلا تھا، بلکہ ٹیرس کیا، ساری کالونی گیلی تھی۔ جگہ جگہ جلتے اسٹریٹ پولز رات کا اندھیرا دور کرنے میں ناکام تھے۔ وہ ریلنگ کے ساتھ کھڑی تازہ ہوا کو سانس کے ذریعے اندر تارنے لگی۔ ذہن پھر سے ظہیر کی طرف چلا گیا۔ قانونی طور پہ ظہیر نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، اور اخلاقی طور پہ اس نے کچھ درست نہیں کیا تھا۔ نیچے سے آتی آوازوں نے اس کا دھیان بٹا دیا۔ اس نے گردن جھکا کے جھانکا۔ نگینہ آنٹی لوگ پورچ میں کھڑے تھے، غالباً رخصت ہو رہے تھے۔ مومانی اور ماموں ان کو سی آف کرنے گیٹ تک آئے تھے۔ نگینہ آنٹی سر پہ سفید دوپٹہ لیے ہوئی تھی، کندھوں پہ شال تھی، باوقار سی لگتی تھی۔ مالا نے بہت عرصہ پہلے ان کو دیکھا تھا، ان کے بارے میں ہمیشہ یہی سنا تھا کہ بہت نیک خاتون ہے جن کا ایک فرمانبردار سا بیٹا ہے جو اسے یاد نہیں تھا۔ وہی بیٹا اس وقت ماں کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا، اس کی کشمالہ کی طرف پشت تھی۔ اس نے گردن مزید اونچی کر کے دیکھنا چاہا۔ وہ دروازہ بند کر کے کار کی دوسری جانب گیا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے ماموں کو ایک دفعہ پھر خدا حافظ کہا اور ڈرائیونگ ڈور کھولا۔ اب اس کا چہرہ مالا کے سامنے آیا۔ وہ کافی دراز قد تھا، بال سلیقے سے سیٹ تھے، جینز پہ سفید ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی جس کے آستین کف سے فولڈ کیے ہوئے تھے۔ سانولی رنگت اور پرکشش نقوش ایسے کہ نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سارے مسئلے بھول کے اس کو دیکھتے گئی۔ ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم، اس کے ذہن میں یہی الفاظ آئے تھے۔ تو یہ ہے زیاد سلطان، انٹرسٹنگ۔ دروازہ کھولتے ہوئے زیاد کی نظر اوپر اٹھی، جیسے اسے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ جو ایک ہاتھ ریلنگ پہ جمائے دوسرے سے براؤنی کھا رہی تھی، گڑبڑا کے جلدی سے پیچھے ہوئی۔ دل زور سے دھڑکا۔ اف، کتنا برا لگا ہوگا، مگر نہیں۔ ٹیرس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، زیاد کو نظر نہیں آیا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ گاڑی کے ٹائر باہر نکلنے کی آواز آئی تو وہ واپس سیدھی ہوئی، پھر ٹیرس کی بتی جلائی اور اندر آ گئی۔ آپ آج جلدی میں چلی گئیں، اس لیے پوچھ نہیں سکا۔ اندر آ کے موبائل اٹھایا تو کیف کا میسج
सामने था। सुबह कितने बजे काम पे आऊँ? ज़रा देर के लिए वो अपना गम भूली थी। एकदम से सब ताज़ा हो गया। उसने 9 बजे लिख के भेज दिया। उसे सुबह एक दफ़ा फिर ओशन जाना था। वो सोफ़े पे आलती पालती की बैठी और लैपटॉप गोद में रख लिया। उसे वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना था जो ज़हीर ने उसके साथ किया था। उसे याद था कि वो बिना 3 माह के नोटिस के उसे जॉब से नहीं निकाल सकता था, और अगर वो निकालता था तो उसे कितना मदावा भरना था। वो ज़हीर से लड़ाई नहीं करेगी, न वो उस पर चीखे चिल्लाएगी या उसको इल्ज़ाम देगी। ये उसकी फितरत में नहीं था, लेकिन वो उससे अपना हक ज़रूर लेगी। अगली सुबह गुज़िश्ता रोज़ जैसी ही रोशन और खूबसूरत उतरी थी, लेकिन कशमाला मुबीन के लिए सारा शहर बेरौनक और उदास हो गया था। वो कागज़ों का पलिंदा लिए सुबह सुबह ज़हीर के ऑफिस में गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। स्टाफ और वेटर्स आसपास सतूनों और दीवारों के पीछे खड़े हुए सुनने लगे। सारा माहौल सहमा हुआ और उदास था। कैफ उसके इंतज़ार में बार काउंटर के साथ ऊंचे स्टूल पे बैठा था। काउंटर टॉप पे रखे कॉफ़ी मग में चम्मच हिलाते हुए अतराफ़ का जायज़ा ले रहा था, और जब सीढ़ियों पे आहट हुई उसने नज़रें उठा के देखा। वो ज़ीने उतर रही थी। उसने आज सियाह लंबी कमीज़ के साथ सफ़ेद दुपट्टा कंधे पे डाला हुआ था। बालों का जूड़ा बंधा था और एक लट दाएं गाल को छू रही थी। आज उसने टॉप्स नहीं पहने थे। पैरों में सफ़ेद हील्स थी और पिसानी पे अभी तक बल थे। चेहरा तमतमाया हुआ था। हाथ में एक बॉक्स था जिसमें उसकी चीज़ें थी। सबसे ऊपर कैक्टस का नन्हा सा गमला था। वो उठ खड़ा हुआ और उसके हाथ से बॉक्स ले लिया। थैंक्स। उसने एक सरसरी नज़र कैफ पे डाली। उसके नए जोगर्स आज भी उजले सफ़ेद थे, अलबत्ता हुलिया वही था। बड़ी शेव, माथे पे आए 9 उम्र लड़कों जैसे बलदार बाल, टी शर्ट पे कॉलर वाली शर्ट जिसके बटन सामने से खुले थे, चेहरे पे मुस्कुराहट और हाथ पीछे को बंधे हुए। यस बॉस, मुझे मॉल तक जाना है, तुम ड्राइव करोगे? कार रिमोट उसकी तरफ बढ़ाया और खुद आगे बढ़ गई। कैब बॉक्स उठाए उससे 2 कदम पीछे था। एकदम कशमाला को एहसास हुआ कि वो रुक गया है। उसने पलट के देखा। वो रेस्टोरेंट के हॉल की मरकज़ी दीवार के सामने रुका हुआ था। गर्दन ऊंची उठाए वो दीवार को देख रहा था। वो दीवार बजाते खुद एक पेंटिंग थी। वहाँ एक मंजर बना था, साहिल की रेत, पीछे नज़र आता नीला समंदर जिसकी सतह पे धूप चमक रही थी। एक झूला जो रेत पे सतूनों से नस्ब किया गया था। झूले पे एक किताब दरमियान से खोल के उल्टी रखी थी। मंजर इतना खूबसूरती से पेंट किया गया था कि हकीकत का गुमान होता था। दीवार के आगे फर्श पे असली रेत और सीपियाँ बिखरी थी। वो सिर्फ पेंटिंग नहीं थी, 3D पेंटिंग थी। कैफ की नज़रें दीवार के नीचे कोने तक गई। वहाँ माला के नाम से दस्तखत थे, साथ 5 बरस कब्ल की तारीख दर्ज थी। उसने गर्दन मोड़ के 87 नज़रों से माला को देखा जो उसकी मुंतज़िर खड़ी थी। ये आपने पेंट किया है? चलें। वो बिना किसी तासुर के बोली और दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो गहरी सांस लेकर उसके साथ हो लिया। आप इल्यूज़न आर्टिस्ट भी हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो उसके पीछे चलते हुए कह रहा था। पुरानी बात है। वो जैसे इस बात को कोई अहमियत नहीं दे रही है। कैफ खामोश हो गया। रास्ते में वो खामोशी से खिड़की से बाहर देखती रही। 1-2 बार निगाह उठा के कैफ की तरफ देखा तो एहसास हुआ कि उसने बैठते ही बैक व्यू मिरर को छत की तरफ कर दिया ताकि ड्राइवर और सवारी एक दूसरे को ना देख सके। सफूरा दुरुस्त कह रही थी, उसका कज़न डिसेंट है, वरना हर ड्राइवर बैक व्यू मिरर से घूरता ज़रूर था। सुनो, तुम ड्राइवर यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते? मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वह मोड़ काटते हुए बोला। उसके अंदाज में एक अजीब बेनियाजी थी जो कभी कभी कशमाला को खलती थी। लेकिन खैर, वो बाहर भागती ट्रैफिक को देखने लगी। धूप के बाद सब्ज़ आँखों की पुतलियाँ सिकुड़ रखी थी। बॉस, अब आप क्या करेंगी? अपनी जॉब आवर्स के लिए पूछ रहा हूँ। कल हमें लाहौर जाना है 1 हफ्ते के लिए। वापस आके इस बारे में बात करेंगे। मॉल की पार्किंग में कैफ ने कार रोकी तो बाहर निकलने से कबल माला ने सरसरी अंदाज में कहा, मुझे घंटा लग जाएगा, चाहो तो घूम फिर लो, चाहो तो बैठे रहो। कैफ ने महज सर हिला दिया, कुछ कहा नहीं। कुछ देर वो यूं ही
مال کی راہداریوں میں چلتی رہی۔ دن کا وقت تھا اس لیے بہت رش نہیں تھا۔ اسے ایزا کے لیے گفٹ لینا تھا لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پہلے جب کبھی وہ خاندان کی شادیوں میں جاتی اس کو سیلیبریٹی ٹریٹمنٹ ملتی تھی۔ کشمالا ان سب کی کامیاب انٹرپرینر کزن تھی، اپنے پیروں پہ کھڑی عورت۔ وہ مہنگے گفٹس دیتی تھی، لوگوں سے ملتے ہوئے بھی ہاتھ میں موبائل آن ہوتا۔ وہ ساتھ ساتھ اسلام آباد آفس کو مانیٹر کر رہی ہوتی تھی۔ اب اس کے پاس کچھ کرنے کو ہی نہیں تھا۔ سوشل میڈیا سے جلد ہی سب کو علم ہو جائے گا کہ اوشن بند ہو رہا ہے، ہر کوئی اس سے سوال کرے گا۔ اف، وہ اپنی کیفیت میں چلتی جا رہی تھی جب ایک احساس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ چلتے چلتے اس نے گردن موڑی، دائیں بائیں پیچھے۔ وہاں بہت سے لوگ تھے لیکن سب اپنی اپنی سمت میں جا رہے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر جھٹکا، شاید اسے وہم ہوا تھا۔ ایک ڈیزائنر برانڈ سے اس نے ایک کامدار جوڑا لیا، ایزا کے ٹیسٹ کے مطابق ٹھیک تھا۔ شاپ سے باہر نکلی تو سیدھ میں ایک بک شاپ نظر آئی۔ اس کی گلاس وال کے اس پار کیف کھڑا تھا، وہ کاؤنٹر پہ پیمنٹ کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف چلی آئی، کیف نے اسے نہیں دیکھا، اس کی کشمالا کی طرف پشت تھی۔ وہ موبائل کان اور کندھے کے درمیان لگائے شاپنگ بیگز کاؤنٹر سے اٹھا رہا تھا، دبی آواز میں کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ کچھ سنائی نہ دیا، نہ وہ سننے کی خواہش مند تھی۔ کیف اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے پکارا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے مڑا، موبائل چھوٹ گیا، شاپنگ بیگ بھی نیچے گر گیا۔ وہ ڈر کے ایک دم پیچھے ہٹی۔ سوری، میں نے تمہیں ڈرا دیا؟ نہیں، میں کسی اور خیال میں تھا۔ کیف کی رنگت تبدیل ہوئی، جیسے وہ لمحے بھر کے لیے پریشان ہوا ہو، مگر فوراً سے سنبھل گیا۔ جلدی سے موبائل اٹھانے جھکا جو کشمالا کے قدموں کے ساتھ گرا تھا۔ اس نے گردن جھکا کے دیکھا، اس پہ کال ملی ہوئی تھی، وائٹ ہیئر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیف نے جلدی سے فون اٹھایا اور کال کاٹ کے اسے جیب میں ڈال دیا۔ میرا ایک انکل ہے، اس سے بات کر رہا تھا۔ اب وہ پنجوں کے بل بیٹھا، شاپنگ بیگ سے نکلا سامان اندر واپس ڈال رہا تھا۔ میں فری ہوں، چلیں؟ اس نے نظر انداز کیا، البتہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ایک اسکیچ بک اور چند گریفائٹ پینسلز تھی جنہیں وہ جلدی سمیٹ رہا تھا۔ پھر وہ کھڑا ہوا، نظر کشمالا کے ہاتھوں پہ گئی، فوراً ہاتھ بڑھایا۔ یہ مجھے پکڑا دیں۔ نو پرابلم، میں اٹھا سکتی ہوں۔ وہ آگے جانے لگی لیکن کیف سامنے آیا اور ادھر لائیں کہتے ہوئے نرمی سے اس نے شاپنگ بیگ لے لیا۔ وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھتی گئی، لیکن اسے اچھا لگا تھا۔ اس نوجوان میں بہت مینرز تھے، بس یونیفارم والی بات پہ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں والا ایٹیٹیوڈ نہ ہوتا تو وہ بہترین ملازم تھا۔ کشمالا کے تجربے کے مطابق ایٹیٹیوڈ والا ملازم زیادہ دیر تک ملازم نہیں رہ سکتا تھا۔ دیکھتے ہیں یہ کتنا عرصہ ٹکتا ہے۔ کافی لیں گی؟ لفٹ کی طرف جاتے ہوئے کیف نے پوچھ لیا۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا۔ ہاں، میرے لیے ایک ایسپریسو ڈبل شاٹ رائٹ۔ وہ پرس سے کارڈ نکالتے ہوئے چونکی۔ ابرو تعجب سے اکٹھی ہوئی۔ تمہیں کیسے معلوم میں کیسی کافی پیتی ہوں؟ آپ کی اسسٹنٹ سائکا سے پوچھا تھا۔ وہ مسکرایا، گال کا گہرا ہوا۔ نہیں، میں تمہیں اپنا اسسٹنٹ نہیں رکھنے لگی، حالانکہ آپ کو ایک نئے اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے ہاتھ سے کارڈ اچکتے ہوئے مسکرا کے بولا، سائکا کو اوشین جیسی تنخواہ دینا آپ افورڈ نہیں کر سکتی۔ جلد یا بدیر آپ کو کوئی نیا کام شروع کرنا ہوگا۔ اس وقت کم تنخواہ پہ اگر کوئی دستیاب ہے تو وہ میں ہوں۔ کافی لاؤ، شاباش۔ ابرو سے اشارہ کیا، مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کیف نے اسے گھر ڈراپ کیا تو وہ اسے صبح جلد آنے کی ہدایت دیتے ہوئے کار سے نکلی، پھر شاپنگ بیگز کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں گیٹ کے اندر کھڑا موبائل پہ اپنے لیے رائڈ بک کروانے لگا۔ اس وقت گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ مومانی ورکنگ وومن تھی، بچے اسکول کالج والے تھے۔ وہ بیگز لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی، اوپر ٹیرس تک آئی تو رک گئی۔
बैग वहीं फर्श पे रख दिए, गर्दन मोड़ के पीछे देखा। वो मोबाइल कान से लगाए इधर उधर टहल रहा था। उसी पल चेहरा उठा के ऊपर देखा। कशमाला के चेहरे की परेशानी भांप के वो अलर्ट सा हुआ, मोबाइल नीचे किया और सवालिया अंदाज में अब्रू उठाए। इधर आओ। उसने 2 उंगलियों से ऊपर आने का इशारा किया। वो तेज़ी से अंदर आया। सीढ़ियाँ 2-2 करके फलांगी। अंदाज चौकन्ना था। टेरेस के दहाने पे आके वो रुक गया। नज़रें फर्श से होती हुई दाखिली दरवाजे तक उठती गई। तुमने पूछा था ना मेरे पिछले गार्ड जॉब क्यों छोड़ जाते हैं? ये है उसकी वजह। कशमाला ने फर्श की तरफ इशारा किया। सीढ़ियों के इख्तिताम पे खून पड़ा था, बहुत सा खून, जैसे किसी ने प्याला भर के उंडेल दिया हो। खून के छींटे दीवार पे भी आए हुए थे और वो अभी तक गीला था। क्या ये पहले भी कभी हुआ है? वो एहतियात से पैर बचाते हुए ऊपर आया, फिर एक जगह इकट्ठे हुए गीले खून के साथ पंजों के बल बैठा। गर्दन झुका के गौर से उसे देखा। एक गार्ड ने इसी वजह से जॉब छोड़ी थी और दूसरे ने इसलिए कि किसी ने पत्थर मार के मेरी कार का शीशा तोड़ दिया था, और तीसरा, वो गर्दन झुकाए खून का मुआयना कर रहा था। उसको मैंने खुद निकाला था, स्मोकिंग करता था। उसने बेचैनी से खून आलूद फर्श को देखा। अजीब वहशत हो रही थी वो सब देख के। फिर उसने देखा पंजों के बल ज़मीन पे बैठा कैफ खून की तरफ उंगली बढ़ा रहा है। हाथ मत लगाओ इससे, पता नहीं किसका खून है। कैफ ने आंखें उठा के उसे देखा, बोला कुछ नहीं, वापस सर झुकाया और 2 उंगलियां खून में डुबोई। फिर सुर्ख पोरों को चेहरे के करीब लाके सूंघा। उसके बाद उसे अंगूठे और उंगलियों के दरमियान मसला, जैसे कपड़ा मसल के चेक करते हैं। ये खालिस खून नहीं है, इसे पतला किया गया है। वो चौंक गई। पतला क्यों? ताकि ये जल्द खुश्क ना हो और आपके पैरों के साथ लग जाए। असल खून जल्द गाढ़ा होके जम जाता है। कशमाला ने सर झुका के अपनी सफ़ेद हील्स देखी, वो साफ थी। कैफ अब खड़े होते हुए टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था। कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है। उसने थक के गहरी सांस ली। अगर तुम जॉब छोड़ना चाहते हो तो अभी से बता दो, मुझे कल लाहौर जाना है। मैं ड्राइवर का बंदोबस्त कर रखूं। मैं क्यों जॉब छोड़ूंगा? टिश्यू से उंगलियां रगड़ते हुए वो हैरत से बोला। इस हरकत से डर के लोग खून देख के डर जाते हैं। मैं ऐसे इंसान से क्यों डरूंगा जो बुज़दिलों की तरह छुप के किसी औरत के घर में खून फेंकता है? वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। मरोड़ा हुआ खून आलूद टिश्यू उसके हाथ में था। मैंने आपसे वादा किया था आपकी हिफाजत का। आज मैं आपसे एक और वादा करता हूँ कि मैं उस शख्स को ढूंढ के आपके पास ज़रूर लाऊंगा। वो संजीदगी से कह रहा था। कुछ था उसके अंदाज में, यकीन दिलाने वाला, बेखौफ कर देने वाला। उसके तने आसाब ढीले पड़ने लगे। उसने ममनूनियत से कैफ को देखा, बोली कुछ नहीं। वो अब सोचती नज़रों से अतराफ़ में देख रहा था। कोई सीसीटीवी नहीं है? बताया ना, ये लोग लगवाने नहीं देते। घर के बाहर लगा हुआ है एक सीसीटीवी, उसमें कभी कोई नज़र नहीं आया। चौकीदार भी मौजूद है, वो किसी को यूँ दाखिल नहीं होने देता। ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर से आया हो। वो टेरेस की रेलिंग के साथ चलते हुए नीचे देख रहा था। घर के किसी मुलाजिम को पैसे दे कर के भी ये काम करवाया जा सकता है? नामुमकिन। मामू के मुलाजिम बहुत पुराने हैं। हम सब हर मौके पे उनकी मदद करते हैं, वो ऐसे क्यों करेंगे? आप उनको पैसे से खुश रखती हैं, वही पैसा कोई ज़्यादा दे दे तो वो उसका काम कर देंगे। पैसा हर वक्त हर एक की ज़रूरत होता है बॉस, आप उससे किसी को भी ख़रीद सकते हैं। वो मुंडेर से झुक के कुछ देख रहा था। तुम्हें भी? कैफ ठटक के रुका, फिर आहिस्ता से उसकी तरफ पलटा। वो सीने पे बाजू लपेटे संजीदगी से उसे देख रही थी। वो होता है ना मूवीज़ में, बॉडीगार्ड को सबसे पहले ख़रीदा जाता है। अगर मेरा स्टॉकर फर्श पे गिरे खून की तरफ इशारा किया, तुम्हें ख़रीदना चाहे तो क्या करोगे? लम्हे भर को टेरेस पे सन्नाटा छा गया। आप किसी से पूछें कि वो बिक सकता है तो वो कहेगा नहीं।
میں بھی یہی کہوں گا، وقت کے ساتھ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ تم جاؤ، تمہاری رائڈ آ گئی ہے۔ نیچے اوبر بائک پہنچ چکا تھا۔ کیف نے بائکر کو اشارہ کیا، پھر واپس اس کی طرف پلٹا۔ آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ یعنی اس خون سے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا کے کندھے اچکائے۔ اب مجھے عادت ہو گئی ہے، اور تم نے کہا ہے نا وہ مجھے مارنا نہیں چاہتا۔ لیکن جب وہ چلا گیا تو مالا کو احساس ہوا کہ خون دیکھ کے اسے ایک دفعہ پھر سے وحشت شروع ہو گئی تھی۔ وہ جوتے بدل کے آئی اور فرش صاف کرنے میں جٹ گئی۔ پہلے خون صاف کیا، پھر پائپ لگا کے فرش دھویا۔ جب تھک ہار کے لاؤنج میں واپس آئی تو مغرب اتر رہی تھی۔ آج پھر سے کسی نے ٹیرس پہ خون پھینکا ہے۔ ماہی کو میسج لکھا، پھر مٹا دیا، پھر لکھا، پھر مٹا دیا، پھر تیسری دفعہ لکھ کے سینڈ دبا دیا۔ کینیڈا کے شہر چلیویک میں مہابینا اور عباد کے گھر کا واحد بیڈ روم خاموشی میں ڈوبا تھا۔ ماہی کروٹ کے بل سو رہی تھی جب میسج ٹون سے اس کی آنکھیں کھلی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، بدقت پلٹ کے دیکھا، عباد گہری نیند سو رہا تھا۔ ماہی نے چھوٹے بال کانوں کے پیچھے عرصے اور فون اٹھا کے کھولا۔ چہرہ موبائل کی نیلی روشنی سے روشن ہو گیا۔ میسج پڑھ کے اس کی آنکھوں میں فکر مندی اتر آئی، انگلیاں ٹائپ کرنے لگی۔ اٹس ہیم لکھ کے بھیج دیا۔ پھر دبے قدموں وہ لفاف تلے سے نکلی۔ اس نے آدھی آستین کا گاؤن پہن رکھا تھا، بال کھلے تھے۔ وہ ننگے پیر لکڑی کے فرش پہ چلتی دروازے تک آئی۔ ذرا سے چلنے پہ آہٹ سنائی دیتی تھی۔ لانگ روم میں ٹی وی کنسول کے نیچے بنے کیبنیٹ کو وہ چند لمحے دیکھتی رہی، کھولے یا نہ کھولے۔ پھر اس نے کونے والی کیبنیٹ کھولی، جھک کے اندر سے ایک اسکیچ بک نکالی اور سیدھی ہوئی۔ اسکیچ بک کے درمیان میں کہیں گریفائٹ پینسل رکھی تھی۔ ماہی نے پینسل والے صفحے کو کھولا، وہاں ایک تصویر بنی تھی۔ وہ چند لمحے اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ مالا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کا ذمہ دار یہ چہرہ تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کی فاتحانہ مسکراہٹ، وہ اس چہرے کو بنا پلک جھپکے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بے بسی اور نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اسکیچ بک واپس رکھ دی، پھر دیوار پہ نصب گھڑی کی طرف دیکھا۔ فجر کا وقت ہونے کو تھا۔ وہ مالا کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مالا اس کی نہیں سنتی تھی، کوئی ماہی کی نہیں سنتا تھا۔ وہ صرف دعا کر سکتی تھی۔ وہ دعا کرے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہی کی دعائیں عموماً قبول ہوا کرتی تھی، یہ بھی ہوگی۔ وہ خود کو تسلی دیتی ہوئی وضو کرنے چل دی۔